الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، درس قرآن کے سلسلے میں جب سے قصص القرآن کا آغاز کیا ہے، قرآن کریم کے قصے، تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے آج اس کا 8واں درس ہے اور آخری درس ہے۔ اس سے پہلے 7 درس جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء علیہ السلام، آپ کی ذات گرامی اور آپ کا جو مکالمہ تھا کفار کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، اور آپ کی ہجرت، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کنکلوڈنگ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں آج ہم وہ سب دعائیں ریپیٹ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان دروس میں ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن چونکہ دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری عبادت کا جو نچوڑ اور مغز ہے وہ دعا ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ انسان کی عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، اور عبادت کی روح غایت الخضوع والتذلل ہے۔ عبادت کا لغوی معنی اور مفہوم جو ہے وہ انتہا کی عاجزی ہے، اور دعا میں انسان سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے، کیونکہ جو کسی سے مانگنے لگتا ہے تو وہ اپنی انا اور اپنی میں کو مار دیتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ تو مانگنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو منگتا ظاہر کرنا، یہ عاجزی کی انتہا ہے، خشوع کی انتہا ہے۔ اس وجہ سے اس کو مخ العبادہ، عبادت ساری کا نچوڑ کہا گیا۔ اور ایمان والوں کے لیے جو دعا ہے اس کو سلاح المومن کہا گیا، کہ مومن کا یہ ہتھیار ہے، ہتھیار انسان کو محفوظ رکھتا ہے خطرات سے، اور مومن کی جو دعا ہے وہ اس کے لیے شیلڈ اور ڈھال بن جاتی ہے، خطرات سے اور مسائل سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اس کا تحفظ ہو جاتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو دعا کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس ایک نبی کی دعائیں بیان ہوئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی جو دعائیں ہیں قرآن کریم میں ان کی تعداد 20 ہے، 20 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ساری دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں، اے میرے رب یا اے ہمارے رب، ربی یا ربنا۔ ویسے قرآن کریم کے چہل ربنا ہیں، 40 دعائیں ہیں تقریباً، کچھ اوپر نیچے، یعنی 40 کے قریب اس کا فگر ہے جو دعائیں ہیں ربنا سے شروع ہونے والی۔ اب ان میں سے 20 دعائیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، 40 میں سے 50% جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال ربنا سے کچھ زیادہ دعائیں بھی ہیں، لیکن بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ آپ کی دعائیں ہیں جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ تو آج ہم یہی 20 دعائیں جو ہیں ان کو دہرا بھی دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں دعا مانگنے کا ذوق عطا فرمائے اور پھر دعائیں قبول فرمائے۔ تو پہلی دعا وہ جو میں نے خطبہ میں آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ ابراہیم، وہ سورہ مبارکہ بھی آپ کے نام سے منسوب ہے، اور اس ایک دعا میں کئی دعائیں ہیں۔ مثلا پہلی دعا ہے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرما، یعنی میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے اور مجھے بھی۔ تو نماز تو روح ہے سارے دین کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات تک جو احکام سب نبیوں کے لیے اللہ نے مشروع فرمائے ان میں سے ایک نماز بھی ہے، یعنی نماز بھی سارے انبیاء پڑھتے رہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز نماز پڑھتی ہے۔ انسان تو انسان رہ گئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے، اس سے باخبر بھی ہے اور اس پر عمل بھی کر رہی ہے۔
اب کل قرآن نے کہا، یعنی ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز کی ایک نماز ہے۔ انسان کی نماز ظاہر ہے اس کے جو انداز ہے اور ہے، باقی ہر چیز کی نماز اور ہے، لیکن خالق جانتا ہے کہ کون میری کس انداز میں عبادت کر رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو نماز اپنے لیے بھی نماز کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی نمازی بننے کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسند ہے اس کی بارگاہ میں کہ اس نے اسے قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی مانگنی چاہیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ وہ نمازی بنے۔ جو نمازی بن جاتا ہے، نماز کے اندر مومن کے لیے سارا خیر موجود ہے، رزق کی برکتیں موجود ہیں، اور نماز کو ہی اللہ کی یاد کہا گیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی وہ غافل ہے، جس نے 5 نمازیں پابندی سے پڑھی ہیں اس کا ذکر غافلین میں نہیں ہوتا، ذاکرین میں ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا۔ لہذا کم سے کم خود بھی اور اپنے بچوں کو ذاکرین کی فہرست میں تو شامل رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی دعا ہے اس آیت کریمہ میں، اور پھر ہے ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یعنی دعا مانگ کے یہ بھی عرض کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ قبولیت کے لیے الگ سے دعا کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے جس چیز کی ضرورت ہو، اور پھر اللہ سے یہ عرض بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور پھر اسی دعا کا حصہ ہے آگے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی یہ 2 آیتیں ہیں اور ان میں 3 دعائیں ہیں۔ اور تیسری دعا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہو۔ یعنی قیامت کے دن سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگی گئی، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کے تحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء نے اپنے لیے بھی مانگا ہے، والدین کے لیے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی دعا سب کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب تمام مومن تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اللہ کو ماننے والے آئیں گے سارے مومن ہیں، اور سب کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے قرآن میں اس کو محفوظ فرمایا ہے، گویا ہمیں بھی مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا تمام ایمان والوں کے حق میں قبول فرماتا ہے اور قبول فرمائے گا، اس لیے اس نے ہمیں مانگنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے جس ہستی کی اولاد میں اللہ نے نبوت اور کتاب رکھ دی ہے، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، کہ اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی آپ کی اولاد میں کئی نبی تشریف لائے اور وہ صاحب کتاب تھے۔ اور یہ جو 4 کتابیں اب دنیا میں موجود ہیں، مشہور کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے ان پر اتری ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے لیے دعا مانگنے کو حکم فرمایا، انہوں نے مانگی، اور پھر اللہ نے اسے ہمارے لیے بھی محفوظ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا سب کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے اور دوسرے تمام ایمان والوں کے لیے بھی۔ یہ 3 دعائیں ہو گئی۔ پھر آپ کی چوتھی دعا ہے، سورۃ بقرہ میں چند دعائیں ہیں، ان میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنی اطاعت کرنے والا بنا، اپنے حضور جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ، اپنی بارگاہ میں جھکنے والی امت پیدا فرما۔ اب امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہتے ہیں، اور یہ نام جو ہے جد الانبیاء کا دیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام ہے حضور کی امت کے لیے، اپنی پوری اولاد کے لیے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خصوصاً یہ جو آپ کی ترکیب ہے یہ معروف ہوئی ہے امتم مسلمۃ لک، یعنی ایسی امت جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ کے حضور جھکنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ یعنی یہ دعا اگر توفیق ہو بھی گئی ہو نیکی کی، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم مزید دعا نہ مانگیں نیکی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا من ذریتنا،
اپنی اولاد کے لیے جیسے وہاں مانگی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہاں بھی دعا مانگی ہے کہ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی یہ سنت ہے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، اولاد کو اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس طرح کی جو آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں اولاد کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں، ان کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ جو والدین کی دعا ہے وہ اولاد کے حق میں مستجاب ہے، وہ قبول ہے، مقبول ہے، لہذا والدین کو کثرت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے خود دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے بڑے مرشد جو ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی یہ سند موجود ہے کہ سب سے زیادہ مقبول ہے، لہذا اپنے والدین سے ہی دعا کرانی چاہیے، بلکہ ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے کرانا دعا، یا دوسرا ہوتا ہے دعائیں لینا، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ خود بخود ان کے لبوں پر ہمارے لیے دعائیں جاری رہیں۔ اور ظاہر اولاد کو اگر دعائیں نہیں دیں گے تو والدین کا اور اخلاص کس کے لیے ہوگا؟ لیکن ہم اگر ان کا اس انداز میں ان کے ساتھ تعلق رکھیں کہ والدین سے بھی دعائیں نہ لے سکیں، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اپنے عمل پہ کہ جو اپنے اماں بابے سے بھی دعائیں نہیں لے سکا تو وہ اور کس سے کو خیر کا کلمہ سنے گا؟ تو لہٰذا اپنے والدین سے دعائیں لینی چاہیے۔ اور پھر آپ کی دوسری دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، یعنی عبادت وہی ہے جو اللہ نے جس کا طریقہ سکھایا ہو، اپنی طرف سے عبادت نہیں بنانی چاہیے۔ عبادت وہی ہے جو اللہ نے تعلیم فرمائی ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے ذریعے پہنچائی ہے۔ تو مناسک بھی عبادت کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی اللہ ہی سے لینا چاہیے، واحد سے لینا چاہیے۔ اور پھر آپ کی دعا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ چھٹی دعا ہو گئی کہ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اپنی رحمت سے ہماری طرف رجوع فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں کا اس میں گرامی ہے کہ انہوں نے مل کے یہ دعائیں مانگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کے طریقے عرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کا سوال کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت بھری توجہ کا سوال کیا گیا۔ توب علینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہی اس کی توبہ ہے، یعنی اس میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور آگے مزید نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو عہد و پیما ہوتا ہے یہ توبہ ہے۔ اور اللہ کی توبہ کیا ہے کہ اللہ ہماری طرف توجہ فرمائے۔ اللہ کی توبہ کا مطلب اللہ کا متوجہ ہونا محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں جو سورۃ صافات میں ہیں، اپنی اولاد کے لیے جو آپ نے دعا مانگی ہے بیٹے کے لیے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی ہمارے لیے ایک یعنی ہمیں ایک طریقہ بھی سکھا رہی ہے کہ اولاد کی صرف دعا نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں حلم والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو اولاد کی دعا جب بھی مانگے انسان نیک اولاد کی دعا مانگے، اولاد صالح۔ اور پھر ایک دعا ہے ہر دل عزیز ہونے کی دعا، اپنی فیملی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی سورۃ ابراہیم میں، اس میں یہ ہے کہ اے اللہ ان کی طرف اپنے بندوں کے دل متوجہ فرما۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ افراد کو ٹھہرا دیا ہے اس وادی میں جو بے آب ہو گیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو یہ تو نماز کی دعا آگے بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اس سے پہلے بھی ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا۔ اور یہاں پہ دعائیہ کلمہ ہے وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ فرما دے، یعنی ان کی طرف راغب کر دے، چونکہ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو، بچے اور اپنی گھر والی کو، اہلیہ کو، حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس جنگل کو منگل بنانے کی دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں اب تو کوئی نہیں، بے آب و گیا وادی ہے، وادن غیر ذی زرع ہے، لیکن تو لوگوں کے دل اس طرف متوجہ فرما دے۔ تو آج تک جو رونق ہے
مکہ شریف کی اس رونق کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اس کی قبولیت ایک حقیقت بن کے کائنات کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر آپ کی دعا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اے اللہ انہیں پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو پھلوں کی دعا آپ نے 2 دفعہ مانگی ہے، ایک دفعہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور پھر یہ دعا جو ہے وہ اگر اس کو ہم نمبر دیں تو وہ 10ویں ہو جائے گی سورۃ بقرہ میں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اے اللہ ان پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخر پر، تو اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما۔ تو یہ وادی چونکہ ویران وادی تھی، بالکل کچھ نہیں تھا یہاں پہ، قرآن نے کہہ دیا ہے وادٍ غیر ذی زرع، بے آب و گیا، نہ پانی ہے نہ گھاس ہے نہ کوئی درخت ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں جنہوں نے اس کو رونق والا بنایا ہے۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ انہیں ہر قسم کے پھل عطا فرما۔ اب جہاں کچھ اگتا ہی نہیں وہاں پھلوں کی دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ساری دنیا کے پھل وہاں اکٹھے کر دیے ہیں۔ مکہ میں جو چیز دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتی ہے آپ کو وہاں ضرور ملے گی۔ تو یہ بھی اس دعا کی قبولیت کی ایک دلیل ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر آپ کی دعا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ مکہ شہر جو ہے آپ نے اس کے لیے امن والا ہونے کی دعا مانگی ہے، اور یہ دعا بھی 2 دفعہ ہے، یعنی سورۃ بقرہ میں بھی ہے اور سورۃ ابراہیم میں بھی ہے یہی دعا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ تو تھوڑے سے لفظوں کا اختلاف ہے، دعا وہی ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اب یہ جو امن والا ہے، شہر کے لیے امن والا ہونے کی دعا ہے، یہ خود بڑی اہم چیز ہے، چونکہ جہاں امن ہوگا اسی جگہ کاروبار ہوگا، اسی جگہ زندگی ہوگی، اسی جگہ خوشحالی ہوگی، چونکہ امن کے ساتھ اطمینان اور سکون جڑا ہے، اور سکون کے ساتھ ہر چیز جڑی ہے۔ اب جہاں لوگوں کو خوف ہو، امن نہ ہو، تو وہاں مقامی آبادی بھی اس جگہ کو چھوڑ جاتی ہے، تو اور کون آئے گا؟ لہذا جہاں امن ہے وہاں ہر طرف سے رزق کی فراوانی ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ مثال بیان فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تمہیں ایک ترقی یافتہ بستی یا ملک کی مثال بیان فرماتا ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس میں 2 صفتیں تھیں اس بستی میں، ایک آمنتاً امن والی تھی اور دوسری مطمئنہ۔ چونکہ امن تھا لہٰذا لوگ سیٹسفائیڈ تھے، وہاں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی پیاس نہیں تھی، انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی ذہنی ٹینشن نہیں تھی کہ کہیں بھاگ چلے، زندگی غیر محفوظ ہے، مال کا پتہ نہیں، جان مال عزت و آبرو غیر محفوظ ہے۔ تو جہاں یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں وہاں اللہ فرماتا ہے کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، پھر ہر طرف سے رزق فرمایا، وہاں دھڑا دھڑ جو ہے جوق در جوق لوگ اپنا رزق اور اپنی انویسٹمنٹ اٹھا کے خود اس بستی میں آتے ہیں جس میں امن ہو اور اطمینان ہو۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب بھی کوئی بستی بستی ہے تو اس بستی والوں کا، خصوصاً جن کے ہاتھ میں اقتدار یعنی اہل حل و عقد ہیں، جن کے ہاتھوں میں اقتدار دیا جائے تو ان کی پہلی ڈیوٹی ہے امن قائم کرنا۔ ہر ایک کو رزق کوئی نہیں دے سکتا، رزق سب کو اللہ دیتا ہے۔ آپ امن قائم کریں تاکہ لوگ بھرپور محنت کر سکیں اور بے خوف ہو کر اپنی جو پیسے ہیں، انویسٹمنٹ ہے وہ کر سکیں۔ اگر آپ کی ملک کے سارے لوگ جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ اٹھا کے باہر لے جائیں کہ ان کی زندگی محفوظ نہ ہو تو پیسہ تو دور کی بات ہے، تو پھر کہاں سے ترقی ہوگی؟ لہٰذا یہ روح ہے جو قرآن نے بیان فرمائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ طیبہ تو آپ نے بھی سب سے پہلے کام جو کیے ہیں وہ قیام امن کے لیے کیے ہیں۔ پہلے اپنے جو انصار اور مہاجر غلام تھے ان کو بھائی بھائی بنایا، جس کو مواخات کہتے ہیں، تاکہ ان میں لوکل اور نان لوکل کا جھگڑا پیدا نہ ہو جائے کہ ہم شہر والے ہیں، ہم لوکل ہیں، اور یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، مہاجرین جن کو کہتے ہیں۔ تو پہلے تو حضور نے ان کو بھائی بنایا، اور ایسے بھائی تھے کہ وہ وراثت میں بھی شریک ہو گئے کچھ وقت کے لیے، جب تک قرآن کا اگلا حکم نہیں آیا کہ اب وراثت صرف جو رحمی رشتے ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا سورۃ نساء میں، ان کے علاوہ کہیں وراثت نہیں جا سکتی۔ اس وقت تک وراثت میں وہ حضور نے جس کو بھائی بنایا وہ شریک تھا اپنے بھائی کی وراثت میں۔ تو یہ اصل روح کیا تھی؟ اور بھی کئی حکمتیں تھیں، لیکن ایک حکمت جو ہے وہ
ٹو مینٹین اور انشور پیس آف دا لینڈ، اس زمین کا امن جو ہے اس کو یقینی بنانا تھا۔ اور پھر آپ نے مدینہ میں رہنے والے باقی جو گروپ تھے، یعنی جو وہاں پہ 3 قبائل یہود کے موجود تھے، ان کے ساتھ بھی پھر امن کا معاہدہ کیا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو 53 اس کے آرٹیکلز ہیں، شکیں ہیں، ایک پورا دستور ہے، اور اس کا مطلب جو ہے اس پہلی جو نوزائیدہ اسلامی مملکت تھی، نیولی بورن یہ اسلامک اسٹیٹ تھی، اس کا پہلا آئین 53 آرٹیکلز پر مشتمل، اور ہر آرٹیکل کا تعلق جو ہے وہ امن کے ساتھ ہے۔ جہاں امن ہوگا وہاں ساری ترقی ہوگی، جہاں امن نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے دنیا بھاگا کرتی ہے، کبھی وہاں رہا نہیں کرتی، وہ رہتا ہے جس کا کوئی اور طرف نہ ہو، اور وہ اپنے انداز میں بس موت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ترقی خوشحالی کے لیے امن روح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو چھوڑا اور ساتھ ہی اس شہر کے لیے امن کی دعا مانگی۔ تو یہ ہمیں روح سمجھنی چاہیے، اور اللہ نے جس ڈیولپڈ اور ترقی یافتہ ملک اور بستی کی مثال بیان فرمائی، اس کی بھی ایک ہی خوبی گویا آمنہ ہے، کیونکہ آگے جو مطمئنہ ہے وہ تو امن کا نتیجہ ہے۔ وہ اطمینان قلب جو لوگوں کو حاصل تھا یا سیٹسفیکشن تھی، وہ سیٹسفیکشن فار دا سیک آف پیس، وہ اس امن کی وجہ سے تھی جو وہاں تھا۔ تو لہٰذا خود بھی امن سے رہنا چاہیے، اور دائیں بائیں والوں کے لیے بھی امن کا سبب بننا چاہیے۔ جھگڑے اور فساد میں اور اس طرح کے جو حالات ہیں بریچ آف پیس کے، ان میں کبھی ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر اس میں ارشاد گرامی ہے، یعنی پھلوں کی دعا ہے امن کے ساتھ، امن سے پہلے پھر امن کی دعا ہے، اور پھر دعا ہے وجربنی و بنی ان نعبد الاسنام، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، بیٹوں کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، ہمیں اس سے دور رکھ، بتوں کی عبادت سے، یعنی شرک سے اجتناب کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ اور پھر دعا ہے جب آپ نے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ کھڑی کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو کوئی بھی جب انسان کام کرے اللہ کی اطاعت کا، تو اس کام کی قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلے تھا ربنا وتقبل دعا، یعنی دعا کی قبولیت کی دعا ہی اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اور پھر جو کام بھی انسان خیر کا کرے اس کام کے لیے بھی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ نماز پڑھی ہے اے اللہ قبول فرما، روزہ رکھا ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اے اللہ قبول فرما۔ لہٰذا یہ کلمہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے ہر دعا کے آخر میں عموماً یہ دعائیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور دوسری پھر آیت کا جو اختتام ہے وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یعنی قبولیت دعا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور قبولیت عمل کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کی دعا ہے سورۃ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہمیں کفار کے لیے آزمائش نہ بنا، فتنہ نہ بنا، اور ہماری مغفرت فرما، ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں واغفر لنا بھی ایک دعا ہے، اس لیے میں نے جو 20 دعائیں کہا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک ایک دعا میں زیادہ باتیں بھی ہیں، تو وہ 22-23 بھی ہو سکتی ہیں اگر ہر جملے کو الگ الگ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ رف فگر ہے، یعنی ایک مطلق کہ 20 کے قریب آپ کی دعائیں ہیں۔ تو اس میں 2 دعائیں ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، یعنی مغفرت کی دعا بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا۔ اب اس کے بہت سے مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں، گزشتہ درس میں غالباً اس پر بات کی تھی کہ اے اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا۔ کفار کے لیے فتنہ کے مطلب کئی ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایسی آزمائش میں نہ گر جائیں کہ کفار کا خوف ہم پر مسلط ہو، اس انداز میں یعنی کوئی کنڈیشن نہ بن جائے، ایسے جیسے بندہ سینڈوچ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں، ایسی قسم کی صورتحال میں کہ جب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، کفار کا ایزی پرے بن جائے، آسان شکار ہو جائے ان کا سیاسی طور پر یا کسی بھی اور حوالے سے، یا اتنا پھنس جائے کہ وہاں اس کا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بھی مسئلہ ہو جائے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ عموماً اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں اکثریت وہ دوسری اقوام کی ہوتی ہے، تو وہاں ان کی اولادیں جو ہیں وہ بڑے
مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے، وہ سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کی اور قسم کی دلچسپیاں ہیں اور قسم کا رہن سہن ہے، اور ایک مسلم جو ہماری اپنی کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، یعنی اسلام مذہب بھی ہے اور اسلام ثقافت بھی ہے، تمدن بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ اور ریاست مدینہ کا جو پورا ماحول ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے ماحول میں خود تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی نسلیں پھر ان کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے کہ انسان اپنے بچوں کو اس طرح کے حال میں چھوڑ جائے۔ آپ خود سوچیں، ایک کسی خاتون کی کتاب میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی، شاید میرے موبائل میں ہو، وہ اس کا تعلق مصر کے ساتھ تھا، اور اس پر انہوں نے بڑا درد سے لکھا ہے۔ ان کی شاید دوسری نسل ہے وہاں امریکہ میں۔ تو اس نے کہا کہ جو انہوں نے ایک کیس اسٹڈی تھی، بہت سے خاندانوں کی اس نے کیس اسٹڈیز پیش کی ہیں، کتنے خاندان تھے کہ جو مسلمان آئے تھے وہاں سے، اور جب امریکہ پہنچے تو ان کی اگلی نسل جو ہے انہوں نے خود اہتمام نہیں کیا، یا ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ ان کی تربیت کا، اسلامی تربیت کا خاص اہتمام کریں۔ تو ان کی جو نسل تھی، جو بچے تھے، وہ دوسری نسل جو ہے وہ تھوڑی انکلائنڈ ہوئی، یعنی اسلام سے تھوڑا دور گئی اور دوسرے مذاہب کے قریب گئی، یا اس کو ہم دہریت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو لا مذہبیت ہے، یہ نہیں کہ کوئی مذہب ہے، وہاں اکثر جو ہے کوئی کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایک بالکل فری اسٹائل ہے جینے کی۔ تو دوسری نسل اس طرح ہوئی، اور تیسری نسل بالکل ہی ختم ہو گئی، ان کے نام بھی غیر مسلموں والے ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے بہت سے وہ پیش کیے تھے، یعنی جو کیسز تھے جو ایکچول تھے وہ انہوں نے پیش کیے۔ تو یہ بڑا دکھ والا معاملہ ہے۔ جو باہر چلے جاتے ہیں، ظاہر روزگار کی تلاش میں کئی انسان کو چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر سوچیں اور آپ اس کنڈیشن کو دیکھیں کہ کیسا امتحان ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کافر چھوڑ کے جائیں، یعنی یہ کتنی بڑی انسان کے لیے پریشانی کی کیفیت ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی مکلف کیا گیا ہمیں کہ آپ خود بھی بچیں اور انہیں بھی آگ سے بچائیں۔ اب چلو کلمے کے بعد آگ سے بچانا تھوڑا تو چلو آسان ہے کہ مومن تو ہیں، لیکن جب ان کا ایمان ہی سرے سے مشکوک ہو کہ وہ ایمان کو لفٹ ہی نہ کریں کہ یہ تو ایک پرسنل معاملہ ہے اور بہت ہی آپشنل ہے، دل کرے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں۔ اس طرح کے ماحول میں جو نسلیں پھر پروان چڑھتی ہیں، انہیں پھر لانا دین کی طرف وہ والدین کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور خصوصاً والدین کی، یہ میں نے 3 نسلوں کی بات کی ہے، اس نے بھی 3 نسلیں ہی میرے خیال سے ذکر کیا ہے کہ پہلی نسل جو ہے وہ آرتھوڈاکس قسم کی ہے، پکے ایمان والی، دوسری تھوڑی لینینٹ ہے، اور تیسری پہ بات ہی ختم ہو گئی، یا کم سے کم ان کا مذہب کوئی اہمیت نہیں رہا، ان کے لیے یہ پرسنل معاملہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے جو بھی ہے وہ جس مذہب سے بھی ہو، دیٹ از ناٹ اینی میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی میٹر نہیں ہے، وہ سرے سے کوئی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں۔ تو یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ خصوصاً مانگنی چاہیے اس طرح کے ماحول میں جو رہتے ہیں ان میں خصوصاً، اور عمومی طور پہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، یہ دعا آپ کی جو کہ دوسری جگہ بھی موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ بھی مغفرت کی دعا ہے، اور یہاں بھی پھر واغفر لنا کا مبارک کلمہ بھی ہے۔ اور پھر آپ کی دعا ہے، بلکہ کئی دعائیں ہیں وہاں اکٹھی سورۃ شعراء میں، رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما، شریعت عطا فرما، فیصلہ کرنے کی، درست فیصلے کی قوت عطا فرما۔ اور پھر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اگلی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما۔ یہ صالحین کے ساتھ شامل ہونا بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑی، یعنی ایک برکت والی چیز ہے کہ نبی کہتے رہے کہ اللہ میں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اب ان سے بڑھ کے نیک کون ہوگا جو خود شریعت لانے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کے وارث ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف لانے والے ہیں جن کو صحیفے عطا کیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ الحقنی بالصالحین، جن کے لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہی ہیں، آخرت میں صالحین کا حصہ ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ لہذا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کا حصہ بنائے۔
جو دو ہی گروہ ہو سکتے ہیں، ایک صالح ہیں اور دوسروں کو کیا نام دیا جائے، جو محروم ہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ سے، اس کی محبت سے، جو کافر ہیں یا گناہ گار ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء بھی کہتے رہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے، اور پھر آپ کی دعا ہے اسی جگہ یعنی سورۃ شعراء میں ہی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا خیر کے ساتھ ذکر میرے بعد بھی جاری رکھ۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کوئی ذکر کرے تو وہ خیر کے ساتھ کرے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور دعا کی قبولیت آپ دیکھیں کہ جن کی اولاد میں سے 4000 نبی آئے ہیں اور پورا دین اسلام جو ہے ملت ابیکم ابراہیم کہا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم سے بڑھ کے اور کس کا ذکر ہے جو خیر کے ساتھ جاری ہے قیامت تک۔ اور یہ واحد ہستی ہے کہ جو 3 بڑے مذہب ہیں آسمانی، یہود ہیں، پھر عیسائی ہیں، اور پھر الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یعنی یہ تو وہ مذہب ہے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو منسوب تو تورات اور زبور آسمانی مذاہب سے کرتے ہیں اور انجیل، لیکن یہ تینوں مذہب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تینوں حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول فرمائی کہ گویا یہ 3.5 ارب عیسائی ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، 5.5 ارب ہو گئے، اور وہ تو خیر چند لاکھ ہیں جو یہود ہیں، تو یعنی 8 ارب جو انسانیت ہے اس میں سے 2/3 جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور پھر دعا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے اس نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ قیامت کے دن جنت کی دعا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگتے رہے، اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت کا وارث بنا، یعنی جنت میں داخل فرما۔ اور پھر دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس دن کی رسوائی جو ہے قیامت کی رسوائی سے بڑھ کے کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ کر۔ رب جو وہ دعائیں ہیں اہل ایمان کی اور الباب کی قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا بے شک اس کو رسوا کر دیا۔ سب سے بڑی رسوائی یہ ہے۔ اور پھر آخری دعا جو ہے 2 دعائیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو بھی یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اللہ قیامت کی اور دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ کی بہت معروف دعا جو ہے یہ ہماری آج کی آخری دعا ہے، ویسے آپ کی دعاؤں کا جنرل ذکر ہوا ہے، وہ امت محمدیہ یا آخری امت میں رسول کے مبعوث ہو کرنے کی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ رب وابعث فیہم میری ذریت میں وہ رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو اور ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور ان پر انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشریٰ عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں ہی اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ بشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیۃ والثناء کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اپنی اطاعت اپنے محبوب علیہ السلام کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں یعنی صالحین ہیں، اللہ انہی میں شامل رکھے، دنیا میں بھی، مرنے کے وقت بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ صالحین کا ساتھی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔